اب سوال یہ ہے کہ ابلیس کو یہ کیسے پتہ لگا، اس نے کیسے اندازہ لگایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا، اس لیے وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب اور مسبب کا علم رکھتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی قالب میں پیٹ کی خالی جگہ دیکھی کہ جسے بھرا جا سکتا تھا، یوں ہی جب یہ دیکھا کہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنا، اس کے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو ابھرنا اور وسوسے ڈالنا ممکن ہے، تو ان اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی۔ بھوک کے وقت اسے غذا سے صبر نہ ہوگا، غصے اور شہوت کے وقت نفس کو دبانے پر قدرت نہ ہوگی، اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی ان کے لیے بے حد مشکل ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح جمعہ کے دن پھونکی گئی۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم شریف کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کی ساخت تو بہت عرصے تک ہوتی رہی، ہر قسم کی مٹی پانی کا جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چھینک آنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ یرحمک اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کو سلام اور ان کا جواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور کہا کہ السلام علیکم، ان سب نے کہا کہ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ان کے لیے رحمت اللہ بڑھا دی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی، آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذن الہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی تم پر رحمت، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو کہ السلام علیکم۔ چنانچہ آپ نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ چند باتیں اہم ہیں۔ چھینک آنے پر حضرت آدم علیہ السلام کا حمد الہی کرنا اللہ کی توفیق، تعلیم اور اس کے حکم سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بطور خاص اس لیے حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور قدرت کاملہ سے آپ علیہ السلام کو نئے طور پر وجود بخشا۔ آپ علیہ السلام کو متناسب قد و قامت، صحت و تندرستی کے ساتھ پیدا کیا، اسی لیے روح پھونکے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کو چھینک آئی جو مزاج کی درستی کی علامت ہے۔ اس فضل و احسان پر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔
اللہ تعالیٰ کے یرحمک اللہ فرمانے میں دو احتمال ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بندوں کی تعلیم کے لیے دعائیہ کلمہ کی صورت میں بیان فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ میں ہمیں سیدھے راستے کی دعا کے الفاظ سکھائے، تو یہاں سکھایا کہ اولاد آدم چھینک کے جواب میں کیا کہا کرے۔ یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ فرمان خبر کے لیے ہے، یعنی اس میں خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی آپ علیہ السلام پر رحمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنے کا فرمایا گیا، اس میں عاجزی اور اس ادب کی تعلیم ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، اگرچہ آنے والا افضل ہو، اعلیٰ ہو، لیکن حکم یہ ہے کہ آنے والا ہی بیٹھے والوں کو سلام کرے۔ اور فرشتوں نے جواب میں رحمت اللہ کے الفاظ بڑھائے، اس میں بھی یہ تعلیم ہے کہ جواب سلام میں کچھ زیادہ الفاظ کرنا مستحب ہے۔ سلام کرنا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں داخل ہے۔ سلام کرنے سے محبت اور مسلمان بھائیوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہ چیز کمال ایمان کی طرف بندے کو لے کے جاتی ہے۔ ملاقات کے وقت سلام کرنا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی سنت ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے اس جگہ لوٹے جہاں پہلے رب تعالیٰ سے کلام کیا تھا، ورنہ رب تعالیٰ کی رحمت و قدرت ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ العزیز جناب حضرت آدم علیہ السلام کا سیرت مبارکہ، آپ کا واقعہ تذکرہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے قرآن و حدیث اور علماء کے اقوال سے انشاءاللہ کامل طریقے کے ساتھ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ آپ سب حضرات نے محبت فرمانی ہے، ہمیں سننا بھی ہے، اور ہمارا چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے، تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں تو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور انشاءاللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے سیرت الانبیاء کا، تو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور علماء نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ تک پہنچانے کی، اور مقصد یہ ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی